تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں ان چھوٹی لیکن بہت ہی طاقتور چپس کی دنیا میں۔ یہ ہماری تقریباً ہر ڈیوائس میں ہوتی ہیں، سسٹم آن چپ یعنی ایس او سی اور نیٹ ورک آن چپ این او سی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ پریزنٹیشن کے حصے بھی ہیں، ان کی مدد سے سمجھیں گے کہ یہ ہیں کیا، اہم کیوں ہیں اور انہوں نے پرانے طریقوں کو کیسے بدلا۔ ٹھیک۔ تو شروع کرتے ہیں ایس او سی سے۔ آخر یہ سسٹم آن چپ ہے کیا چیز؟ اچھا، سسٹم آن چپ یا ایس او سی، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک مکمل کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک چھوٹی سی چپ پر۔ اچھا۔ جی، اس میں آپ کا سی پی یو ہوتا ہے، میموری ہوتی ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے جیسے یو ایس بی کنٹرولرز ہوتے ہیں، پھر وائی فائی، بلوٹوتھ، یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ ایک ہی جگہ؟ ہاں، ایک ہی چپ پر، بالکل جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ ہوتا ہے نا، بس یہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہے۔ اچھا، یعنی ایک پورے کمپیوٹر کا دماغ اور باقی سارے اعضاء ایک ننھی سی چیز میں بند؟ یہ تو کمال ہے۔ جی، اس کے فائدے تو پھر ظاہر ہے، سائز چھوٹا، بجلی کم خرچ ہوتی ہوگی، لیکن کارکردگی کیا وہ بھی بہتر ہوتی ہے؟ اتنی سی جگہ میں سب کچھ ڈالنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں جی، اچھا سوال ہے۔ اصل میں کارکردگی اکثر بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، کیونکہ سارے حصے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو ڈیٹا کا سفر تیز ہو جاتا ہے، وہ جو تاخیر ہوتی ہے، لیٹنسی، وہ کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ پہلے ہوتے تھے اے ایس آئی سیز، یعنی ایپلیکیشن اسپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹس، وہ صرف ایک خاص کام کرتے تھے۔ ایس او سی میں انقلاب آیا آئی پی کورس کی وجہ سے، انٹلیکچوئل پراپرٹی کورس۔ آئی پی کورس یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ پہلے سے ڈیزائن کیے ہوئے ٹیسٹ کیے ہوئے حصے ہیں، جیسے سی پی یو کا ڈیزائن یا یو ایس بی کنٹرولر کا۔ یہ سافٹ ہو سکتے ہیں، مطلب صرف کوڈ جسے ڈیزائنر بدل سکتا ہے۔ اچھا۔ فرم ہو سکتے ہیں جو کچھ بہتر ہوتے ہیں، یا پھر ہارڈ کا مطلب ہے پورا فزیکل لے آؤٹ تیار۔ یہ سب سے تیز ہوتے ہیں، لیکن ان میں تبدیلی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ آئی پی کورس کو بار بار استعمال کرنے سے ڈیزائن تیز ہو جاتا ہوگا؟ بالکل، بہت تیز۔ لیکن لیکن ان سب مختلف حصوں کو جو شاید مختلف کمپنیوں سے آئے ہوں، انہیں ایک چپ پر اکٹھا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں۔ مطلب ان سب کو مل کر ٹھیک سے کام بھی تو کرنا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، تکنیکی طور پر بھی، اور پھر لائسنسنگ وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مگر جیسے جیسے ایس او سیز میں کورس کی تعداد بڑھی، یعنی ملٹی پروسیسر سسٹم آن چپ، ایم پی ایس او سی جسے کہتے ہیں، ہاں، تو ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا، بہت بڑا مسئلہ۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ جو پرانا طریقہ تھا ان حصوں کے آپس میں بات کرنے کا، وہ مشترکہ بس کہلاتا تھا۔ مشترکہ بس یعنی ایک ہی سڑک سب کے لیے؟ بالکل۔ اب سوچیں، درجنوں سینکڑوں کوز ایک ہی سڑک استعمال کر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ ٹریفک جام؟ بالکل، شدید ٹریفک جام، ڈیٹا پہنچنے میں بہت دیر لگنے لگی، سسٹم کی رفتار بہت کم ہو گئی، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی۔ یہ تو سمجھ آتی ہے۔ تو اس آن چپ ٹریفک جام کا حل کیا نکلا؟ حل ہے نیٹ ورک آن چپ، این او سی۔ نیٹ ورک آن چپ؟ جی، اسے ایسے سمجھیں کہ چپ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا اپنا نیٹ ورک بنا دیا گیا۔ اچھا، کیسے؟ اس میں مشترکہ بس نہیں ہوتی، اس میں ہوتے ہیں راؤٹرز اور ان کے درمیان مخصوص راستے یعنی لنکس۔ ڈیٹا چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بٹ کر ان راستوں پر سفر کرتا ہے، بالکل جیسے انٹرنیٹ کام کرتا ہے۔ اوہ، یعنی چپ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا انٹرنیٹ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو اس کے فائدے؟ یقیناً ٹریفک بہتر ہو گیا ہوگا۔ بہت بہتر۔ سب سے بڑا فائدہ ہے اسکیلیبلٹی، یعنی آپ جتنے چاہیں کورس شامل کریں، نیٹ ورک کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر بینڈوِڈتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک وقت میں کئی راستے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور کنکرنسی، یعنی ایک ساتھ کئی کام کرنے کی صلاحیت، وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو بہت زبردست بہتری ہے۔ کیا اس آن چپ نیٹ ورک کا کوئی خاص ڈیزائن یا اصول بھی ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف ٹوپولوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ نیٹ ورک کا لے آؤٹ ہوتا ہے، جیسے میش ہے جو ایک گرڈ کی طرح ہوتا ہے، یا ٹورس ہے۔ اچھا۔ یہ بتاتا ہے کہ راؤٹرز آپس میں کیسے جڑے ہیں۔ پھر ہوتے ہیں روٹنگ کے قوانین، یہ بتاتے ہیں کہ ڈیٹا پیکٹ کو کون سا راستہ لینا ہے۔ جیسے ایک مشہور طریقہ ہے ایکس وائی روٹنگ۔ ایکس وائی روٹنگ وہ کیا ہے؟ اس میں پیکٹ پہلے صرف ایکس
یعنی افقی سمت میں چلتا ہے، پھر وائی یعنی عمودی سمت میں۔ اس سے راستہ آسان رہتا ہے اور پیکٹ ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ سب ایک منظم، تہدار یعنی لیئرڈ ڈیزائن کے تحت ہوتا ہے۔ واہ! تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایس او سی نے ایک چپ پر پورا سسٹم لانا ممکن بنایا؟ جی۔ اور جب یہ سسٹم بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے تو این او سی نے ان کے اندر بات چیت کا ایک مؤثر اور پھیلنے والا نیٹ ورک سسٹم دے دیا؟ بالکل صحیح۔ آج ہمارے فونز سے لے کر بڑے بڑے کمپیوٹرز تک سب اسی پر چل رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ہماری ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ یقیناً، اور یہ رجحان رکے گا نہیں۔ مستقبل کے ایس او سیز اور بھی زیادہ پیچیدہ ہوں گے۔ ان میں اے آئی کے لیے خاص پروسیسرز ہوں گے، زیادہ سینسرز، تیز کمیونیکیشن، تو این او سی کی اہمیت اور بڑھے گی۔ صحیح۔ اسی سے ممکن ہوگا کہ چھوٹی ڈیوائسز میں زیادہ فیچرز ہوں اور کارکردگی بھی بہتر ہو۔ اچھا، تو اس سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، جیسے جیسے ہم ہارڈ ویئر کے اتنے سارے حصوں کو ایک ہی چپ پر سافٹ ویئر کی طرح لچکدار طریقے سے ان این او سیز کے ذریعے جوڑ رہے ہیں، جی، تو کیا مستقبل میں وہ جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ایک لکیر ہے وہ مزید دھندلی نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ مطلب شاید ہم ایسے سسٹم دیکھیں جہاں ہارڈ ویئر کے کاموں کو بھی ضرورت کے مطابق سافٹ ویئر سے زیادہ آسانی سے بدلا جا سکے۔ یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے شاید؟ بالکل، یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو ڈیزائن کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اور یقیناً مستقبل میں اس پر بہت کام ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجیز اس کی بنیاد فراہم کر رہی ہیں۔